जहाँ पर साइंस ने और मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, जहाँ पर बेशुमार इंसान को सहूलतें मिली हैं, वहाँ पे काफ़ी परेशानियों का भी सामना हमें करना पड़ा है। आज मैं बात करूँगा डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी आज के दौर में बच्चा पैदा करना इतनी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। आज के दौर में तकरीबन जिनका ताल्लुक़ मेडिकल से है या जिनके रिश्तेदारों में कोई डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है या गैरीज का कोई भी डॉक्टर है, उनके यहाँ तो बच्चे आसानी से डिलीवरी होती है, आसानी से पैदा हो जाते हैं, नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं, कुदरती तरीके से हो जाते हैं, बग़ैर ऑपरेशन के हो जाते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ नहीं है किसी हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर के पास, तो फिर यकीनन वो आपको मशवरा देंगे ऑपरेट का, ऑपरेट भी बहुत बड़ा। अब इस शोबे में काफ़ी हद तक माफिया आ चुका है, ऐसा माफिया जिसको एहसास तक नहीं है आदमजात का या आदम की औलाद का। अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी भी हो तो उन्होंने ऑपरेशन ही बताना है। बाज़ का तो ऐसे भी होता है कि अगर बच्चा वैसे पैदा हो जाए तो झूठ मूठ के टांके भी लगाए जाते हैं कि भाई बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ है। यानी कि बंदा अपने रोजी के लिए, पैसे के लिए, रिस्क के लिए अगले की जान चाहे चली जाए, कोई परवाह नहीं होती। आज के दौर में जहाँ पे हमने बड़ी तरक्की की है, वहाँ पे हमारी ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं कि फास्ट फूड, बारबेक्यू, होटलिंग का जो हम करते हैं, इसने भी हमारी जहाँ तक मर्दों का कबाड़ा किया है, वहाँ पे औरतों को भी काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। नाकिस ग़िज़ा, नाकिस पानी, नाकिस अद्वियात, ये सारे तरीके। कुरान पाक में इरशाद है कि मरियम अलैहिस्सलाम के बाप को कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि मरियम फलाने खजूर के दरख्त के पास जाओ और खजूर तोड़ के खाओ। कुरान पाक में है तो उन्होंने खजूर खुद तोड़े, खुद खाए। इससे हमें दो बातें मिलती हैं। एक तो डिलीवरी के दौरान वर्किंग करना, काम करना, दूसरा ग़िज़ा खाना जो ताकतवर हो, जिससे बच्चा नॉर्मली पैदा होता है। ये तो एक लंबा टॉपिक है। जब भी आप कोई किसी जगह पे बैठ के बात करते हैं तो बेशुमार लोग हमें ऐसे कहते हैं। अच्छा, मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता भी हूँ जिनका ताल्लुक़ मेडिकल से है, वो हॉस्पिटल वगैरह उनके अपने हैं, लेकिन वहाँ पे वो उनके बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, जबकि हमारे बच्चे नॉर्मल वहाँ पे पैदा नहीं हो सकते। अगर नॉर्मल पैदा हों तो जच्चा को मौत का सामना करना पड़ता है, वो मर सकती है। इस तरह की बेशुमार कहानियाँ आप लोग सुनते रहते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पहले वक्त में एक दाई होती थी, दाई के पास अमल ताश होती थी या कुछ फक्कियाँ उसने खुद बना रखी होती थी माई ने, वो बच्चे को देती थी, वो अलहम्दुलिल्लाह बीमारी से बच जाते थे लोग। अब बहुत मुश्किल हो चुका है घर में डिलीवरी का होना और बच्चा पैदा करना। जब हम घर से निकलते हैं फिर हमें अगलों की मर्ज़ी होती है वो हमारे जच्चा को या हमारे बच्चा को सेव रखें। अच्छा, उन हॉस्पिटल वालों की ना अपनी मर्ज़ी होती है, चाहे वो फीमेल को मेडिसिन की ज़रूरत ना भी हो, खून की ज़रूरत ना भी हो, या बच्चे को मेडिसिन की ज़रूरत ना भी हो, वो शुरू से लगा देंगे भाई ये मेडिसिन आपने खानी है, ये करना है, वो करना है।
یہاں تک کہ وہ بچہ ہوتا ہے، قرآن پاک کہتی ہے، حدیث پاک قرآن پاک میں ارشاد ہے، حدیث پاک میں ہے کہ 2.5 سال عورت بچے کو دودھ پلائے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نو 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 نو، ماں کا دودھ بچے کے لیے خطرہ ہے، ماں کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اس سے آپ خود اگر سمجھدار ہیں، یا میڈیکل شعبے سے بھی ہیں، یا آپ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر آپ سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی ماں کے دودھ میں شفا ہے، 2.5 سال ماں بچے کو دودھ پلائے۔ ابھی ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ بیماری، یہ مضر ہے، اس سے آپ خود اندر لگا لیں کہ چور کہاں پہ ہے۔ اب ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں بھی بہت مشکل ہے آپریٹ کرنا، پرائیویٹ میں بھی بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر کی فیس کے علاوہ، میڈیسن کے علاوہ اور اخراجات کے علاوہ اور لوگ بڑے ہوتے ہیں، وارڈ بوائے، صفائی کرنے والا، گن مین، سیکورٹی گارڈ، ڈرائیور، یہ وہ سارے بڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کو ڈلیوری کے بعد ایک ایسی دوائی کا مشورہ دوں گا جو آپ اپنے فیمیل کو، بچے کو، بہن کو آپ وہ ڈلیوری کے بعد استعمال کروائیں۔ بعض اوقات بچی کے یا بچی یا بچے کے پیدا ہونے کے بعد نا خواتین کو بڑے مسئلے، بڑے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بخار ہو جانا، یا سستی کا ہو جانا، یا قبض، گیس کی شکایت، یا پھر بھوک کا نہ لگنا، یا پھر رحم میں ورم بن جانا، اس طرح کے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں پہ ہم اور میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، صرف بازار سے ہمیں ایک شربت ملتا ہے، بلکہ ایک عرق ملتا ہے، عرق، اور وہ عام سا عرق ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ اس عرق کو کہتے ہیں عرق 10 مول۔ 10 مول کا عرق کسی بھی پنساری کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی آپ اس کے پاس جاتے ہیں نا، ہربل والے کے پاس، پنساری کے پاس، یا میڈیکل سٹور پہ، تو وہ آپ کو عرق 10 مول اٹھا کے دے دے گا۔ اور عرق جو 10 مول ہے، یہ تقریباً 4 چیزوں کا مرکب ہے: اجوین، سنا مکی، گلاب، سونف۔ کچھ لوگ اس میں املتاس بھی استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں کلونجی استعمال کرتے ہیں، لیکن سنا مکی، اجوین، گلاب اور سونف، یہ چورکا میں بھی یہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں 1-2 چیزیں اور ڈال کے، جیسے ہینگ وغیرہ ہے یا ہلدی وغیرہ ہے، وہ بھی اس کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے، مصبر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں۔ تو آپ نے ڈلیوری کے بعد، ڈلیوری گھر میں ہوئی ہے یا ڈلیوری ہاسپٹل میں ہوئی ہے، ڈلیوری نارمل ہوئی ہے یا ڈلیوری ہوئی ہے آپریشن کے ساتھ، جہاں پہ آپ ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، اینٹی بایوٹک میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ وہ انہوں نے آپ کو لگا دیا، وہ تو آپ کو کرنی ہے، چاہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں، لیکن آپ نے عرق 10 مول جو ہے وہ آپ نے اپنی عورت کو، بیوی کو، بچی کو، وہ لازمی آپ نے استعمال کروانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کہ بخار نہیں ہوگا، بھوک سے لگے گی، قبض گیس کا ختم ہوگا، دودھ کی پروڈکشن بڑھے گی، دودھ کی پیداوار بڑھے گی۔ عرق 10 مول اگر آپ گھر میں بھی بنانا چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سونف، اجوین، سنا مکی اور گلاب اور ہینگ، مصبر اور وہ اپنا ہلدی آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ رحم کو صاف کرتا ہے فوری طور پہ۔ بعض اوقات بلیڈنگ نہیں رکتی، بلیڈنگ کے لیے بھی، روکنے کے لیے بھی اچھا ہے، رحم کی جلدی صفائی کرتا ہے یہ عرق 10 مول۔ اور یہ جو ہے اپنا اس کے بعد جو ریا ہے، جو دردیں ہیں، جو اندرونی طور پہ ورم ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے، قبض گیس کے لیے بہت اچھا ہے، اور جو جراثیموں کا معاملہ ہو جاتا ہے، توفر وغیرہ پھیل جاتا ہے، اس کے لیے بھی عرق 10 مول بہت ہی اچھا ہے۔ اور اس کو آپ عرق شیریں جو ہم بچے کو استعمال کرواتے ہیں ڈلیوری کے بعد، تو اس کو جو بچہ ہے نا جی، اس کو بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے طرح نقصانات نہیں ہیں، ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے، آپ اس میں تھوڑا شہد ملا لیں
وہ بھی آپ قطرہ ڈراپ جو ڈراپر ملتے ہیں وہ آپ بچے کو اگر استعمال کرواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جہاں پہ ہم ایلوپیتھک چمچ استعمال کرواتے ہیں بچے کو، پہلے 1 دن کے بچے کو یا 2 دن کے یا مہینے کے بچے کو، تو وہاں پہ اگر آپ کوئی 2-3 ڈراپ RK10 مول کے ڈراپر میں ڈال کے بچے کو استعمال کروائیں گے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی بھوک لگے گی، پیٹ صاف ہوگا اور اس کا زچہ کا بھی صاف ہوگا، بچہ کا بھی صاف ہوگا. لیکن میں آپ کو اکثر یہی کہتا ہوں نیچرل کی طرف آئیں، ہربل کی طرف آئیں. یہ ہم اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. آنے والے وقت میں بڑا مشکل ہو جانا ہے، آنے والے وقت میں بہت ہی مشکل ہو جانا ہے بچنا. یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، کچھ ڈرگز مافیا ہے، اس میں جناب علی بے شمار کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جن کا صرف اور صرف کام کمپنیوں کو چلانا ہوتا ہے یا اپنے ٹور ہوتے ہیں، باقی خدمت آپ کی نہیں ہوتی. تو RK10 مول ڈلیوری کے بعد ماں بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، کم از کم 3 بوتلیں استعمال کرے، بچے کو بھی استعمال کروائیں. یہ RK10 مول تقریباً ہر بل کمپنی بناتی ہے اور ہر میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے.